نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ایسی بات کے ساتھ جو ان سے کہی گئی تھی اس کے خلاف، پس ہم نے ان پر عذاب بھیجا آسمان سے اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتر رہا تھا، بادل سایہ کیے ہوئے تھا دن کو، اور پتھر سے چشمے جاری تھے، تازہ پانی، تازی خوراک، اور ایک بہترین ماحول میں زندگی گزار رہے تھے بغیر مشقت اور محنت کے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک انعام تھا، کوئی ان کو فکر نہیں تھی نہ رہائش کی اور نہ ہی کھانے پینے کی، تو وہ ناشکری کرتے ہوئے مطالبہ کرنے لگے کہ ہم تو یہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کرتے، ہمارے لیے تو پیاز ہوں، لہسن ہوں، دال ہو، یعنی اعلیٰ قسم کا کھانا انہوں نے ٹھکرا دیا اور ادنا قسم کا وہ بھی اپنی محنت سے کھانے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ چلو اس اریحہ نامی بستی میں داخل ہو جاؤ، یہاں جہاد کرو کفار کے ساتھ، یہ علاقہ تمہارے تسلط میں ہوگا، تم اس پر فتح یاب ہو جاؤ گے، یہ علاقہ سارا آپ کا ہو جائے گا، آپ پھر اس میں کاشت کر کے جو مرضی کھاتے رہو، حیث شئتم، جہاں سے تم کھاؤ، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اس بستی میں جب داخل ہو تو یہ کہو حطۃ، ہم سے خطا ہو گئی، ہمیں معاف کر دے، یعنی عاجزی کے ساتھ اور جھکتے ہوئے آپ داخل ہوں تو ہم تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، نغفر لکم خطایاکم، اور جو تم میں سے زیادہ نیک ہوگا ہم اس کو مزید نعمتیں عطا کریں گے، اپنا قرب اور دنیا کی نعمتیں۔ یہ اس بستی کی طرف جب چلے، اللہ تعالیٰ نے بستی پر فتح عطا فرمائی کہ دشمن بھاگ گیا، بجائے اس کے کہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں فتح عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم جھک کر چلو گے اور استغفار کرتے ہوئے چلو گے، اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے چلو گے۔ ان لوگوں نے اس بات کو بدل لیا۔ حدیث شریف میں یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبدل الذین ظلموا منہم، اس گروہ میں سے جو ظالم لوگ تھے، ظالم وہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اس لیے کہ اللہ کی مخالفت کر کے کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ کائنات اللہ کی، زمین اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو ایسا کرنے والا جو اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ان میں سے جو ظالم تھے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے، انہوں نے اس بات کو بدل لیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، وہ حدیث شریف میں ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ حطۃ کہیں، تکبرانہ انداز میں داخل ہوئے اور زبان پر عجیب کلمہ کہ حنطۃ فی شعیرۃ، حنطۃ اس کو بدل کر کہتے ہیں، حنطہ کہتے گندم کو، تو یہ حنطۃ فی شعیرۃ کا مطلب ہے ہمیں تو وہ گندم چاہیے جو سٹوں کے اندر ہو۔ اب اس طرح کے تکبرانہ انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا، ایک تو ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری تھے، اور دوسرا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وادخلوا الباب سجدا کہ تم سر جھکا کر وہاں داخل ہونا، ان کا حال یہ تھا بجائے اس کے کہ سر جھکاتے، زمین پر ٹیکتے، شکرانے کے نوافل ادا کرتے، یہ اس شہر میں داخل ہوئے لیٹ کر، چت لیٹ کر، پاؤں آگے اور سر پیچھے۔ اللہ نے فرمایا نا سر جھکا کر، سر جھکا کر تو مطلب یہ ہے کہ سر آگے ہو، انہوں نے سر پیچھے اکڑا کر جس طرح چت لیٹتا ہے انسان، اس طرح داخل ہوئے، پاؤں پہلے اندر داخل کر رہے ہیں، بالکل مخالفت کی اللہ کے حکم کی۔ تو فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا اسی وقت۔ حالانکہ کافروں کے مقابلے میں یہ ایمان والوں کا گروہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے میں اتنا ہٹ درمی کہ بالکل قول اور فعل بدل لیا، مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آسمان سے عذاب اتارا۔ یہ عذاب کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عذاب بیماریوں کا تھا، طاعون کا عذاب تھا۔ یہ اس بستی میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے طاعون اتارا۔ طاعون ایک ایسا مرض ہے جو انگلی پر کوئی پھوڑا نکلتا ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جتنے بھی فیصلے ہیں یہ آسمان سے آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے لیے آسمان پر 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ اس کے اعمال کے اٹھنے کا ہے، اعمال وہاں سے گزر کر اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور دوسرے دروازے سے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اترتے ہیں۔ نیک اعمال اوپر چڑھانے والے کے لیے اچھے فیصلے اترتے ہیں، برے اعمال جس کے اوپر چڑھتے ہیں اس کے مطابق فیصلے اترتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، یہ آسمان کی طرف گئے فیصلے، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ بھی اس کے مطابق، اعمال جیسے گئے فیصلہ اس کے مطابق اترا۔ تو پھر کیا تھا؟ فرمایا یہ ان پر ایسے، یہ جو طاعون کا مرض تھا یہ ایسے پھیلا کہ دنوں ہی میں بستیوں کی بستیاں خالی ہو گئیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس میں، اچھے بھی برے بھی، سارے کے سارے اس میں فوت ہو گئے۔ وہی چند ایک بچے جن کو اس بستی میں داخلے سے روکا گیا، یا چند ایک بستی میں داخل ہونے والے وہ رکے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سب کو، ایمان والوں کو بھی، نافرمانوں کو، فرما برداروں کو، سب کو اس میں مبتلا فرماتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے میدان جہاد میں ایک لشکر ہوتا ہے، وہ مقابلے میں اگر ایک فوجی کی، ایک مجاہد کی، ایک غازی کی خطا ہو جائے، وہ اپنے امیر کی اطاعت سے نکل جائے، تو دشمن کی طرف سے جب حملہ ہوتا ہے تو اس میں سارے رگڑے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے، زلزلہ آیا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے پتھر برسے، جو بھی آیا اس میں سارے رگڑے جاتے ہیں۔ لیکن یہ موت ہوتی ہے، موت کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ آخرت میں وہی پکڑے جاتے ہیں جنہوں نے برائیاں اوپر بھیجی ہیں۔ تو یہاں لوگوں کو ان بیماریوں میں مبتلا کیا گیا، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ دوسری جگہ بما کانوا یفسقون، کہ انہوں نے فسق کیا، اللہ کی نافرمانی کی مقابلہ کیا، تو اس کے بدلے میں یہ مصیبت ان کو آئی۔ اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں، غور کرنے سے ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں اس کا نتیجہ پائے گا کہ میں نے جب نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے کتنا رحمتیں اور سکون دلوں میں اتارا، میرے گھر میں سکون، میری زندگی میں سکون۔ جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا مقابلہ کیا تو پھر میرے اوپر کتنی مصائب اور آفات اترے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں غور کرے تو بات واضح ہو جائے گی۔ ہم پر انفرادی طور پر حالات آتے رہتے ہیں، کبھی انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے، پھر حالات پھر بھی آتے ہیں، تو یہ حالات انسان کو اوپر اڑانے کے لیے آتے ہیں، اس کے ایمان میں استقامت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے حالات آتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے
کہ اگر آدمی اللہ کی نافرمانی سے پکڑا ہوا ہو تو وہ استغفار نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے، ناشکری کرنے لگ جاتا ہے اور اس گناہ میں آگے بڑھنے لگ جاتا ہے، اس کی سوچ ہی مفقود ہو جاتی ہے، سوچ مسخ ہو جاتی ہے۔ مثلاً وہ غلط راستے سے اگر کاروبار کر رہا ہے اور پھنستا جا رہا ہے، مقروض ہوتا جا رہا ہے، تو وہ اور قرضہ اٹھائے گا غلط طریقے سے، وہ اور غلط کاروبار کرے گا اس پھنسنے سے نکلنے کے لیے۔ دلدل کی طرح ہے، ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں سے نکالنے کے لیے جب دباتے ہیں تو دوسرا پاؤں بھی چلا جاتا ہے، اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو اوپر اڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آزمائش ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ فوراً انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اس سے اللہ کا قرب بڑھتا ہے، یہ دنیا آخرت میں عزت کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، ہمیں اپنی فرما برداری نصیب فرمائے، نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پڑھ لیجئے، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون۔ فبدل، پس تبدیل کر لیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، بنی اسرائیل میں سے، قولا، بات کو، غیر الذی، اس کے علاوہ، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، فارسلنا علیہم، پس ہم نے بھیجا ان پر، رجزا، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا، اس وجہ سے، کانوا یظلمون، کہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری زبان سے، ہمارے اعضاء سے جتنی بھی تیری نافرمانی ہوئی ہے، بغاوت ہوئی ہے، یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو معاف فرما۔ یا اللہ جو ہماری زبان سے، ہمارے اعضاء سے نیک اعمال صادر ہوئے، تیری فرما برداری صادر ہوئی ہے، قبول فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت میں ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ تیری رحمت ساری کائنات پر وسیع ہے، ہر چیز پر وسیع ہے، ہمارے گناہوں پر بھی وسیع ہے۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے اوپر رحمت برسا دے۔ یا اللہ اپنی ناراضگی سے بچا، اپنی نافرمانی سے بچا، اپنے غضب سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ فرما، اپنی رحمت کے قریب فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، فرما برداری، محبت اور عشق کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی ذلت، رسوائی، پریشانیوں سے، مصائب سے محفوظ فرما۔ ہمیں دنیا آخرت میں راحت، سکون، آرام، یا اللہ اپنی رحمت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔